حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ میں بڑی وسعت ہے۔ چند ایک چیزیں تھوڑے سے وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ موبائل نیچے کریں جی، آپ سب دوست آپ کے جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کو دقت ہو رہی۔ عزیز بھائیوں، حضور کے اسوہ حسنہ میں بڑی وسعت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو طریقہ چھوڑا ہے اور حضور جو اپنی امت کو سکھانا چاہتے ہیں وہ وسیع بہت زیادہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے دائروں میں بند ہونا اور چھوٹی چھوٹی سوچیں رکھنا اور انتہائی محدود فکروں کا حامل ہونا، یہ حضور کی تعلیمات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی بات کرتے تھے حضور عالمی بات کرتے تھے، حضور عالمگیر پیغام ارشاد فرماتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ارسلت الی الخلق، فرمایا میں مخلوق کا رسول بن کے آیا، جتنی اللہ کی مخلوق ہے میں اس سب کا رسول ہوں۔ مشارق مغارب ان سب میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے نظام کی بات کی۔ ہمارے ہاں نا محدود سی سوچیں پیدا ہو جاتی ہیں، لوگ اپنے گھر کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، اپنے کاروبار کے بارے میں، زیادہ سے زیادہ اپنے خاندان اور قبیلے کے بارے میں سوچتے ہیں، وسیع الظرف نہیں ہوتے، وسیع المشرب نہیں ہوتے، بڑی سوچوں کے حامل نہیں ہوتے، محدود دائروں میں امت کو بند کر دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ عالمگیر سوچیں حضور نے ہمیں عطا فرمائی۔ ہمیں اپنے دائرہ کار کو اور اپنی نظر کو کبھی بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ لمبے سفر سے حضور واپس تشریف لائے تو آثار سفر بھی تھے، لباس سے اور سرکار کے ظاہری وجود سے اس کے آثار تھے۔ دور سے بندہ سفر کر کے آئے تو بظاہر تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، تو سیدہ پاک نے حضور کو دیکھا تو رو پڑی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کتنی مشقت اٹھاتے ہیں دین کے لیے، کتنا سفر کرتے ہیں۔ ہمارے بچے بھی کبھی ہمارا کو دکھ بیان کریں تو ہم کہتے ہیں پتر تینوں تجھے سارا پتہ ہی نہیں، میری تو اور بھی آزمائشیں۔ تو جب کریم محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا نا، حضرت فاطمہ نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنی مشقت اٹھاتے ہیں، تو اب وہ بات تو بظاہر محبت کی ہو رہی تھی، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اس بات کا رخ پھیر دیا۔ حضور فرمانے لگے فاطمہ، آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ کریم فرمانے لگے نہ کوئی گھر کچا بچے گا، نہ پکا بچے گا، نہ کوئی جھونپڑی بچے گی جہاں اللہ ہمارے دین کے پیغام کو پہنچا لے۔ تو چونکہ بڑے مقاصد کے لیے آئے ہیں، بڑے ارادوں کے لیے آئے ہیں، وسیع کام کرنا ہے، تو اس میں یہ تھکاوٹیں یہ آنا جانا تو لگا رہے گا۔ تو سب سے پہلے تو سوچیں تھوڑی بڑی کی جائیں، مزاج وسیع بنایا جائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مختلف احادیث کو دیکھتے ہیں تو ایک باب ہے پورا بخاری میں، حضور نے فرمایا بندہ جیب کا غنی نہیں ہوتا، دل کا غنی ہوتا۔ غنا کا تعلق دل سے ہے۔ آپ کتنے بڑے دل کے مالک ہیں، کتنے بڑے حوصلے کے مالک ہیں، کتنی بڑی سوچ کے مالک ہیں، کتنا وسیع ظرف رکھتے ہیں، کتنا وسیع آپ کا دائرہ کار ہے۔ محدود نہ ہو، تنگ نظری کا شکار نہ ہو، کبھی بھی بہت تھوڑا مزاج نہ۔ ہماری سیاست کیا ہوتی ہے؟ گلی محلے کی سیاست، ملی سوچیں اور عالمی سوچیں پیدا کریں۔ مت سمجھے میں چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ غنا تو دل سے ہے، بڑا تو آدمی اپنی سوچ سے ہوتا ہے۔ تو حضور کا اسوہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وسیع سوچیں۔ دوسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی تعلیم دی۔ معاشرتی اسوہ سرکار نے ہمیں عطا کیا۔ حقوق العباد سے دوڑنا نہیں، ذمہ داریاں دوسروں پہ نہیں ڈالنی، تصوف کے نام پر، طریقت کے نام پر، تبلیغ کے نام پر گھر سے نکل نہیں جانا،
معاشرتی زندگی گزارنی ہے، معاشرتی۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا گیا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم ہر رات نفل پڑھیں گے، ہر روز رات کو نفل پڑھیں گے، ہر روز روزہ رکھیں گے، شادیاں نہیں کریں گے۔ پھر غور کیجیے بات پر، کتنی پرکشش لگتی ہے یہ بات۔ ہر روز رات کو نفل پڑھیں گے، ہر روز دن میں روزہ رکھیں گے، نکاح نہیں کریں گے، صرف عبادت اور اللہ اللہ ہی کریں گے۔ تو اس کے جواب میں جو سرکار نے بات شروع کی تو دل کشا، انوکھی، شاندار۔ کریم فرمانے لگے میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، اور میں تم سب سے بڑھ کر رب سے ڈرتا ہوں۔ لیکن فرمایا میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نفل بھی پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، میں نے تو نکاح بھی کیا ہے، گھر میں ازواج رکھتا ہوں۔ معاشرتی زندگی گزارو۔ فرمایا نکاح میری سنت ہے، گھر بساؤ، آپ حقوق ادا کریں گے، حقوق سے جان نہیں چھڑائیں گے۔ وہ کہتے ہیں جناب میں نے آستانے پہ رہنا ہے پیر صاحب کہ میں نے شادی نہیں کرنی، تو یہ بتا پیر صاحب نے بھی کی ہوئی ہے کہ نہیں؟ تو اگر انہوں نے نہیں کی تو بھی نہ کر، اگر انہوں نے کی ہوئی ہے تو پھر تو بھی کر شادی۔ انہوں نے تو ایسا نہیں کیا۔ میں جی سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، آپ تبلیغ کے لیے نہ جائیں، آپ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کریں، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے تو اس شخص کو جہاد سے روک دیا تھا جس کے گھر میں بوڑھے ماں باپ تھے۔ تو معاشرتی زندگی گزاریں، حقوق کو ادا کریں۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا باپ راضی ہو جائے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ محبوب نے فرمایا ماں باپ تمہاری جنت اور دوزخ ہیں۔ تو اسوہ حسنہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حقوق ادا کیے جائیں، معاشرتی زندگی گزاری جائے۔ اور یہ ایک مزیدار چیز ہے کہ انسان مقابلہ کرے چیزوں کا۔ یہ بالکل سیدھی سڑک پہ چلتے رہنا یہ کوئی کمال نہیں، مشکلات آنی چاہیے، دکھ آنے چاہیے، احساس ہوتا ہے انسان کو۔ میں نے پہلے بھی دوستوں کو کئی دفعہ عرض کیا ہے، میں سندھ گیا ہوا تھا تو سکھر سے لاہور تک اب موٹر وے ہے، تو ہم جب موٹر وے پہ چڑھ گئے سکھر سے تو میں نے گاڑی چلانے والے دوست سے کہا، بچے سے، میں نے کہا لو اب سکون ہو گیا ہے، لاہور تک سیدھی موٹر وے ہے۔ تو وہ کہنے لگا یہ ڈرائیونگ مشکل ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا نیند آنے لگتی ہے۔ تو میں نے کہا مشکل ہے؟ کہنے لگے وہی ٹھیک ہوتی ہے جہاں کوئی سپیڈ بریکر بھی آئے، کوئی جنگچی والا بھی آئے، تھوڑی تنقید بھی کر کے جائے، جہاں تھوڑا بہت آپ کو بریک لگانا ہے، دیکھ کے چلنا ہے، وہاں آپ زندگی میں جو دشواریاں آتی ہیں معاشرتی زندگی میں آتی ہیں، دکھ سکھ ساتھ رہتے ہیں، خوشیاں ناراضگیاں ساتھ رہتی، اس میں انسان جاگتا رہتا ہے، تازہ دم رہتا ہے۔ تو حضور کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ آپ حقوق کا لحاظ کریں۔ دیکھیے نا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب تک حضور گھر میں رہتے تھے گھر کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے۔ اب یہ مشکل بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے اس پہ عمل نہیں کرنا، اس لیے مجھے گھور رہے ہیں آپ۔ گھر کا کام کریں بھائی، یہ بھی تو حضور کی سنت ہے نا۔ گھر میں کوئی کام اگر کرنا پڑ جائے تو یہ بھی کریم کا طریقہ ہے۔ اسوہ حسنہ کو سمجھیں۔ آپ کو پتہ ہے آج کل ہر دوسرے آدمی کی بیٹی اپنے گھر کے اندر، سسرال کے گھر میں بڑی پریشان ہے۔ آپ دکھ سن لیں تو بڑے بڑے لمبے دکھ ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کیا کسی کی بیٹی اپنے سسرال میں اتنا کام کرتی ہے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ لیکن نبی پاک کی بیٹی تو کرتی تھی۔ حضور کی شہزادی کے تو دستے مبارک میں چھالے پڑ جاتے کام کر کر۔ کسی کی بیٹی اتنا کام، دکھی صاحب ہیں، کس بات کے دکھ ہیں، کس طرح کی پریشانی ہے؟ بات کو سمجھیں۔ اسوہ حسنہ حضور کی زندگی جو ہمیں بہترین نمونہ دیتی ہے، اس نمونے کو سمجھیں، وسیع سوچے رکھیں، معاشرتی زندگی گزاریں۔ کہا تھا زیادہ باتیں نہیں کرنی، ایک بات اور سنیں اور خاص توجہ سے سنیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا جتنا بھی اسوہ حسنہ آپ کو ملے گا اس میں یک طرفہ نیکی ہے۔ نیکیاں تجارت نہیں ہوتی کہ کوئی کرے گا تو پھر میں بھی کروں گا۔ سرکار نے یک طرفہ نیکی سکھائی ہے، کوئی کرے نہ کرے ہم نے نیکی کر کے چھوڑ دی۔ یہ چھوڑ دیں آپ،
کہ کوئی کرے گا تو پھر ہم بھی کہنے جی میں چنگیاں نال چنگا ہاں، یہ کوئی کمال ہے؟ وہ ہمارے بچے کہتے ہیں میں چنگیاں نال ہے تے پیڑیاں نال، یہ تو کمال ہی نہیں جو سارے کر لیتے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ میں چنگیاں نال بھی چنگا تے پیڑیاں نال بھی چنگا، یہ کمال ہے۔ یہ کمال ہے کہ سامنے والا شدید تلخ ہے لیکن آپ جواب میں میٹھے ہیں، سامنے والا پتھر پھینک رہا ہے آپ پھل دے رہے ہیں، آپ میں مٹھاس اور طرح کی ہو۔ وہ بچے آج کل ہمارے بڑا ایک زبردست، مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، کہتے ہیں نا مجھ سے غلط بات، اچھا یہ بتاؤ جو بات صحیح ہو وہ بھی برداشت کرنی پڑتی ہے؟ نہیں سمجھ آئی آپ؟ صحیح بات کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ برداشت کسے کرنا ہوتا ہے؟ بولیں، کہتے میرے کو غلط گل برتے، پھر تیرے کو برداشت کیوں ہے جی؟ پھر کچھ بھی نہیں ہوتا برداشت آپ سے۔ سمجھیں چیزوں کو، یک طرفہ نیکی، آپ میں قوت برداشت ہو، آپ اچھائی کریں، آپ کا رویہ خیر خواہی کا ہو۔ اب یہ نہ دیکھیں سامنے والا کیا کر رہا ہے اسے چھوڑ دیں، آپ یہ دیکھیں رب رسول کا حکم میرے لیے کیا ہے، دیکھیں حضور نے کیا فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ پہلوان کون ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ جو کشتی میں اپنے مقابل کو بچھاڑ دے پہلوان ہے؟ فرمایا نہیں۔ آپ آج بھی پوچھ لیں لوگوں سے پہلوان کون ہے؟ جو کشتی لڑے دوسرے کو گرا دے پہلوان ہے۔ حضور نے فرمایا پہلوان کون ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ جو کشتی لڑے۔ کریم فرمانے لگے نہیں بھائی، پہلوان تو وہ ہوتا ہے جسے غصہ آئے تو اپنے آپ کو کنٹرول کرے، برداشت کرنا آئے، جس کا ظرف اور حوصلہ بڑا ہو، اپنے اوپر ہی جس کا کنٹرول نہیں وہ کاہے کا پہلوان ہے؟ تو کچھ پتہ نہیں۔ تو میرے عزیز یاد رکھیں گے اسوہ حسنہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یک طرفہ نیکی کریں، کوئی کرے نہ کرے ہم نے پھر بھی نیکی کرنی ہے، ہم نے اپنے رویے کو بگڑنے نہیں دینا، ہم نے نیکی کرنی۔ اور پھر یہ جو ہمارا ماحول ہے شادی کا، بیاہ کا، اس میں اسلام صرف میرا خیال ہے ہمارا یہ خیال بن گیا ہے، اللہ معاف کرے، کہ صرف نا ہمیں نکاح کا طریقہ دین نے بتایا، قبول کراؤ، کلمے پڑھو، اس کے بعد جو مرضی کرو، ایسے ہی ہے، اتنا ہی دین نے بتایا نا۔ مولوی صاحب آئیں 2-4 کلمے پڑھیں، دعا کریں، اس کے بعد جو مرضی کریں، ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک نے تو رشتہ دیکھنے کا طریقہ بھی بتایا، فرمایا نیرا حسن نہ دیکھنا، نیری دولت نہ دیکھنا، دین بھی دیکھنا، اخلاق بھی دیکھنا، سارا دین نے طریقہ بتایا۔ فرمایا وہ نکاح برکت والا ہوتا ہے جو آسان ہو۔ کیا کریں پتہ نہیں لوگوں کے پاس کہاں سے پیسے آتے ہیں بینڈ باجے کے اور جناب یہ غلط حرکتوں کے، اور پتہ نہیں وہ کدھر سے اللہ نے جائز طریقے سے مال دیا ہوتا ہے غلط جگہ پہ لگاتے ہیں۔ اور اب تو یہ حال ہو گیا ہے، پہلے شادیوں پہ جاتے تھے تو کم از کم ایک پردہ بیچ میں لگا ہوتا تھا میرج ہال میں، عورتیں ادھر اور مرد، اب تو پردہ بھی گیا کئی شادیوں پہ، میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہے، چھٹی ہوگی نا پردے کی۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں بے پردہ کل نظر آئیں مجھے چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے بڑھ کے کہ تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگی وہ عقل پر مردوں کی پڑ گیا، کہنے لگی وہ مردوں کی عقل پہ پڑ گیا پردہ۔ سب سے بری رسم جو مجھے لگتی ہے نا شادیوں میں وہ یہ ہے کہ جب دولہا آتا ہے اور بارات آتی ہے تو لڑکیاں پھول پھینکتی ہیں۔ میرے خیال ہے بوڑھے بوڑھے لوگ ہوتے ہوں گے لڑکے کے ساتھ، بوڑھی بوڑھی لڑکیاں پھول پھینکتی ہوں گی، بنی سنوری بچیاں شادی کے موقع پر، لڑکے نہیں پھول پھینک سکتے؟ کدھر جا رہے ہیں ہم؟ کیسی کبیر رسومات شروع کر دی۔ اور پھر قریبی دوست آئیں گے تو بیٹھک میں آئیں گے، ڈرائنگ روم میں آئیں گے، مووی والا سارے گھر میں گھومے گا، اس کو عام اجازت ہے، اس سے تصویریں بنوائیں گے۔ خدا سے ڈریں، اپنی عزت کو اپنے ہاتھوں سے تار تار کرنا کوئی عقل مندی ہے؟ آج میں جمعے میں کہہ رہا تھا، سویرے ایک دوست آئے کہنے لگے بڑی
دور سے آئے ہیں کوئی تصویریں. میں نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے یادگیری لئی. کہنے لئی میں کیا ساڑھے بزرگاں دی تے کوئی فوٹو نہیں, سانو سارے یاد نے. کسی کے پاس ہے کسی بزرگ کی فوٹو؟ غوث پاک کی, داتا صاحب کی یاد ہیں کہ نہیں ساروں؟ کیا ہم نے اپنی مرضی کے نام گاڑ لیے ہیں. یادگیری تصویروں سے ہوتی ہے. یاد تو اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کوئی اچھا کردار دنیا میں چھوڑ کے جائے, اسے یاد رکھا جائے. تو نبی پاک علیہ السلام کا وسیع ہے اسوہ حسنہ. بلند سوچے پیدا کریں, حقوق سے بھاگے نہیں, حقوق ادا کریں, معاشرتی زندگی گزاریں, ڈیوٹی کریں. اور تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ نیکی کا مزاج اس طرح کا بنائیں کہ وہ تجارت نہ ہو. کوئی کرے نہ کرے ہم نے, وہ جی سارے بندے جی آج کل سارے ہی شادیاں کر دینے. نیکی کو جمہوری ہوتی ہے کہ سارے کریں گے تو ہم نے بھی کرنی. یہ سوچ اگر حضرت ابو بکر صدیق کی ہوتی تو وہ فرماتے پہلے سارا مکہ کلمہ پڑھے گا پھر میں بھی پڑھ لوں گا. انہوں نے کہا حضور کا دین حق ہے, نبی کریم حق اور سچ لے کے آئے ہیں, کوئی پڑھے نہ پڑھے ابو قحافہ کا بیٹا کلمہ پڑھے ہی پڑھے. ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کسی سے, کوئی کرے نہ کرے اس سے کیا لگے. تو اس لیے وسیع الظرف بنے, وسیع المشرب بنے. میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے بھائی کو برکت عطا کرے اور مالک کریم اپنی رحمت کا سایہ ہم سب کے شامل حال فرمائے. میں نے اپنی حاضری دے دی لیکن پروگرام انشاءاللہ جاری رہے گا. پروگرام تو سرکار کے نام کا ہے نا جی, اس لیے سب لوگ اطمینان سے بیٹھے رہیں. جو آگے کا سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے حضرت آپ سے بیان کرتے ہیں. وما علینا